اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین گرامی، عزیزان محترم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ سبھی ناظرین کا ہمارے اس پروگرام اسلام اینڈ فیملی لائف میں، جہاں آپ جانتے ہیں مسلسل ہماری گفتگو چل رہی ہے کیسے اپنی ازدواجی زندگی کو، اپنی فیملی لائف کو بہتر سے بہترین بنایا جا سکے۔ اور یہ کیوں اہم ہے، آخر کیوں اس موضوع پر ہم اتنی گفتگو کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ انسان جو دنیا کے جھمیلے میں ٹوٹ جاتا ہے، پھوٹ جاتا ہے، اور ہر طرح سے مار کھا کر جب گھر پہنچتا ہے تو پھر ضرورت ہے کہ یہاں پر اس کی مرمت کی جائے، اس کو وہ سکون دیا جائے، وہ خیر خواہی، وہ محبت دی جائے کہ وہ پھر سے اگلے دن اس دنیا کی مار، اس دنیا کی مشکلیں سہنے کے لیے تیار ہو سکے۔ لہٰذا پروردگار عالم نے بہت زور دیا اس ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنانے پر، اور اسی لیے ہم لے کر آ رہے ہیں بار بار ان تمام موضوعات کو آپ کے لیے کہ کیسے اہل بیت اطہار کی احادیث کی روشنی میں، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں اور اپنی ازدواجی زندگی کو اپنے بچوں کے لیے، معاشرے کے لیے خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اس گفتگو میں مسلسل ہمارے ساتھ خواہر سمیہ زہرا بنی ہوئی ہیں۔ آئیے آغاز گفتگو ان کے استقبال سے کریں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواہر، ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی بہت ہی اچھی گفتگو کی کہ کیسے عیب جوئی جو ہے وہ رشتوں کو کمزور بنا دیتی ہے، لیکن اسی کے برعکس اگر ہم تنقید کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو بہتر سے بہترین بنائے، نہ صرف دنیا کے لیے بلکہ پروردگار کے لیے بھی، تو یہ رشتوں کو ہمارے مضبوط بناتا ہے۔ یہ بات جو ہے وہ خواہر اخلاق سے ہی جڑتی ہوئی ہے، اور میرا اگلا سوال آپ سے، یوں کہیں کہ آج کے ایپیسوڈ کا پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ اخلاق جو کہ انسان کے ہر رشتے کے لیے بہت اہم ہے، بالخصوص ازدواجی زندگی کے لیے، ہماری فیملی لائف کے لیے اچھا اخلاق کتنا اہم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیے، اخلاق جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، ہر جگہ یہ جی ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، لیکن اس کی سب سے اہم جگہ، یعنی سب سے اہم جگہ جو اخلاق کی ہے وہ ہے فیملی کے اندر۔ اگر فیملی کا اخلاق درست ہوگا، اگر فیملی کا اخلاق ٹھیک ہوگا تو یہ سماج بھی ٹھیک رہے گا۔ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اے لوگو، خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پھر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر میں بھی ہے، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے فیملی کو نماز گزار بنائیں۔ دیکھیں، یہ بھی اخلاق ہے کہ انسان جو ہے اپنی فیملی کو وہ چیزیں سکھائے جو پہلے ضروری ہے، جیسے نماز اور عبادت بھی ضروری ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 15 میں بھی ہے، إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ، وہ شخص خسارے میں ہے جو خود اور اپنی فیملی کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جائے۔ تو دیکھیں، فیملی ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ فیملی بہت امپورٹنٹ ہے، اور خاص کر اخلاق اتنا اہم ہے کہ اگر فیملی میں اخلاق ٹھیک رہے گا تو اس سماج میں جو بچے ہیں وہ صحیح اور سالم رہیں گے۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا خواہر، اور دیکھیے یہ بات ایک دم سامنے کی ہے اور ہر کسی کو پتہ ہے، یعنی جو انسان خود برے اخلاق کا حامل ہے، آپ اس سے بھی اگر پوچھیں گی تو وہ بھی آپ کو بتائے گا کہ اخلاق کی اہمیت کیا ہے اور اچھا اخلاق رکھنا کتنا اہم ہے، اور برا اخلاق کتنے نقصانات لے کر آتا ہے زندگی میں۔ اور نہ صرف یہ کہ آپ کی فیملی لائف جو ڈسٹرب ہوتی ہے، بلکہ یہ انسان اپنی وجہ سے اور دوسروں کو بھی ڈیمیج کرتا ہے۔ جن کا اخلاق اچھا ہے ان کے اوپر بھی آپ کے اثرات ہونے لگتے ہیں، ان کے اخلاق بھی ڈیمیج ہونے لگتے ہیں آپ کی وجہ سے۔ جیسے اللہ نہ کرے کہ ہمارے معاشرے میں ایسا کچھ ہو کہ خواتین اس معاملے سے دوچار ہوں، لیکن پھر بھی اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ معاشرے کی حقیقت ہے۔ کچھ گھر ایسے ہیں جہاں پر تشدد بھی کیا جاتا ہے اور عورتوں پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے۔ تو یہ جو اپنے آپ میں اتنی بڑی برائی ہے، اس کی وجہ سے پھر اب یہ جو خواتین ہیں یہ بچوں کی تربیت اچھے سے نہیں کر پاتی ہیں۔ پھر یہ بچے معاشرے میں باہر جا کے یا بڑے ہو کے کل کو یہ بھی تشدد کرتے ہیں، یعنی یہ ایک سلسلہ ہے جو چلتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو اتنی بڑی برائی ہے، اس کے اثرات کتنے زیادہ نظر آتے ہیں اور اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟
دیکھیے تشدد جو ہے ایک تو جسمی ہوتا ہے، ایک رفتاری ہوتا ہے، وہ یعنی اخلاق جی میں برا ہو جاتا ہے فیملی کے ساتھ. لیکن یہ جو تشدد جسمی ہوتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرد اپنی زوجہ کے چہرے پر ایک مرتبہ مارے گا تو روز قیامت میں اس مرد کو ایک بار مارنے پر 70 مرتبہ آگ سے مارا جائے گا. اور دیکھیں آگ کا درد تو اس سے بھی زیادہ ہے. دیکھیں عورت ریحانہ ہے، اس کی تکریم کرنی چاہیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اتخذ زوجۃ فلیکرمھا، جو ایک خاتون کو اپناتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی تکریم کرے، اس کا احترام کرے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من اخلاق الانبیاء صلی اللہ علیہم حب النساء. اب یہاں پہ نساء کا مطلب اپنی بیویاں ہیں. یعنی انبیاء علیہم السلام کا ایک اخلاق یہ تھا کہ وہ اپنی بیویوں کو بہت زیادہ چاہتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے. اب تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ بیویاں جو برے تقاضے کیا کرتی تھی، برا برتاؤ رکھتی تھی، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے بعد ان کے ساتھ بہت خوش اخلاق رہتے تھے. ہوتا تھا کبھی کبھی 2-3 دن ان سے جو ہے دور رہتے تھے، بات نہیں کرتے تھے تاکہ ان کا غصہ کنٹرول ہو جائے، لیکن کبھی بھی اپنی طرف سے خشونت کا اظہار نہیں کیا، غصے کا اظہار نہیں کیا. تشدد جو ہے کبھی یہی جسمی ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم نے روایتوں میں حدیثوں میں بیان کیا. ایک ہوتا ہے رفتاری ہوتا ہے، انسان زبان سے جو ہے غلط الفاظ بولتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اور پھر وہ کہا جاتا ہے نا کہ مار کا زخم تو پھر بھر جاتا ہے، زبان کا زخم جو ہے وہ نہیں بھرتا. بالکل. تو اس طرح کے یہ برے رفتار اور برے رویے ہوتے ہیں کہ جو بہت تکلیف دیتے ہیں. اب قرآن میں بھی ایسے بہت سارے مثالیں ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں. کمزور سمجھتے ہوئے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اس کی حقدار ہوں. تو تشدد جو ہے جسمی بھی ہوتا ہے، رفتاری بھی ہوتا ہے، لیکن ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو خواتین صحیح ہیں، مطلب صحیح کام کرتی ہیں، لیکن مرد نابجا ان کو مارتے ہیں، نابجا اپنے بچوں کو مارتے ہیں، بچوں کو بد رفتاری کرتے ہیں ان کے ساتھ زبان سے بھی، اور تشدد جسمی بھی رکھتے ہیں. یہ جو فیملی میں تشدد ہوتا ہے جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے پہ وائلنس جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں، کیا اس کی مثالیں قرآن میں بھی موجود ہیں؟ اور اگر ہیں یقیناً ہوں گی تو اللہ نے کیسے ان کی تنقید کی ہے؟ قرآن میں سب سے پہلی فیملی جس میں تشدد پایا جاتا تھا جو بیان کیا گیا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی فیملی میں ہے کہ ان کے بیٹے یعنی قابیل نے حابیل کو قتل کیا. تو قرآن میں جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 30 میں ہے فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بھائی کو مارنا ایک طرح کا خشونت اور تشدد ہے. اب اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کی ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ ان کے بھائیوں نے چاہا کہ ان کو قتل کریں، اقتلوا یوسف، لیکن پھر ایک بھائی نے کہا کہ نہیں ان کو قتل نہیں کرتے اور ان کو پھر کنویں میں ڈالا گیا. یہاں سے مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک بات یاد آئی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام زندان میں تھے تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ بہت اچھے ہیں اور میں آپ کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، میں آپ کو بہت چاہتا ہوں. تو حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے جو زندگی میں تکلیف ملی ہے جس کی وجہ سے آج میں زندان میں ہوں، یہی محبت کی وجہ سے ہے. میرے باپ نے مجھ سے محبت کی تو میرے بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈال دیا، زلیخا نے مجھ سے محبت کی تو آج میں اسی کی وجہ سے زندان میں ہوں. اب تم لوگ اگر مجھ سے محبت کرو گے تو آگے نہ جانے کیا ہوگا. تو تشدد ایک یہی جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے بھائیوں کا تشدد ہے کہ جیسے حابیل و قابل اور حضرت یوسف کا قصہ جو آپ جانتی ہیں. دوسرا تشدد جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے وہ دوران جاہلیت میں بچوں کو زندہ درگور کرتے تھے، لڑکیوں کو بھوک کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے، کہ سورہ مبارک انعام کی آیت نمبر 151 میں بھی کہا گیا تھا کہ اپنے بچوں کو بھوک کی وجہ سے نہ مارو. تو یہ ایک اور تشدد جو قرآن میں. اسی طرح سے بہت سارے تشدد اور یہی برے رفتار برتاؤ جو ہوتا ہے جسمی اور رفتاری بھی بہت ساری مثالیں قرآن مجید میں ہیں. اور اسی طرح سے دیکھے جائے ابھی اس دنیا میں بعض لوگ بچے اپنے والدین پر اسی طرح سے رویہ رکھتے ہیں. بہت اچھی طرف آپ نے اشارہ کیا خیر. جی یہ سب کہاں سے سیکھتے ہیں؟ اپنے والد بزرگوار سے یا اپنی ماں سے، کہ وہ لوگ آپس میں جب اس طرح کے بد رفتاری تشدد جسمی رکھیں گے تو بچے بھی یہی سب سیکھیں گے، بچے اپنے فرینڈز کے ساتھ یہی سب انجام دیں گے. بالکل. جب بچے کمزور تھے اور آپ ان پر ہاتھ اٹھاتے تھے تو آج آپ ضعیف ہیں، آپ کمزور ہیں، بچے بھی وہی سیکھ رہے ہیں. اور بچے بڑے ہو کے اپنے پیرنٹس کو اسی طرح سے تشدد جسمی رکھتے ہیں. نہیں تو اب وہ
معاشرے میں دکھ رہا ہے، اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ حقیقت ہے آج معاشرے کی. ایسے ایگزامپلز ہمارے سامنے موجود ہیں جہاں گھروں میں یہ ہو رہا ہے کہ بچے اپنے والدین پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں. خیر اللہ کی پناہ ہے اس گناہ سے، اور وہ توفیق دے ہمیں کہ ہم اپنے آپ کو اس سے روک سکیں. انشاءاللہ. مگر خواہ ذہن یہ سوچنے پر آمادہ اور مجبور ہوتا ہے کہ آخر وجوہات کیا ہوتی ہیں ان کی. اب جیسے آپ نے ابھی قرآن کے بھی جن واقعات کا ذکر کیا، وہاں بھی ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کوئی کمی تو تھی نہیں جناب یوسف علیہ السلام میں، البتہ یہ کہ اتنے زیادہ اپنی بھائیوں سے محبت کرتے تھے. تو جب کوئی محبت کرتا ہے تو بدلے میں محبت چاہتا ہے، تو یہ تشدد آخر کہاں سے آ جاتا ہے؟ کیا وجہ ہوتی ہے اس کی؟ وجوہات تو بہت ساری ہیں، لیکن کچھ جو اہم وجوہات ہیں جو مین ہوتی ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں بتاؤں. سب سے پہلی وجہ تو ہے حسد کرنا. قابیل نے حابیل پر حسد کیا، وہ جی. باعث بنا کہ وہ حابیل کو قتل کرے. اور یہی جناب یوسف کے ساتھ یہی بھی ہوا. جناب یوسف کے ساتھ بھی ہوا کہ ان کے بھائیوں نے حسد کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا. بالکل صحیح. سوچنے کی بات ہے، ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا. کسی کا گھر بڑا ہے تو کسی کا گھر چھوٹا ہے، کوئی سالم ہے تو کوئی سالم نہیں ہے، کوئی خوبصورت ہے تو کوئی تھوڑا سا نارمل ہے. ہر انسان الگ الگ ہوتا ہے. کہ حدیث میں امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں اگر لوگوں میں فرق نہ پایا جاتا تو لوگ ہلاک ہو جاتے. واہ. خود قرآن میں پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر انسان کو مختلف پیدا کیا، حتیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھی ہم نے مختلف پیدا کیا. کوئی جو ہے مالی لحاظ سے بہت والا ہے، کوئی جو ہے رتبے میں الگ ہے، رتبہ کسی کا بالا ہے، کسی کا تھوڑا یہ ان سے بہت کم اچھی ہے. بات ہے کہ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ انبیاء تک کو اللہ نے جو ہے وہ ایک جیسا بنا کر نہیں بھیجا، تو بالکل. پھر انسان سے ہم یہ کیوں توقع رکھیں کہ ہر کوئی برابر ہو؟ یہ بہت اچھا نقطہ ہے. جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام، کیا وہ دونوں کی زندگی ایک جیسی تھی؟ سوچنے کی بات ہے. کتنا نہیں، فرق ہے. بالکل صحیح. مالی لحاظ سے بہت فرق تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام بہت مالدار تھے اور حضرت ایوب علیہ السلام فقر کی زندگی گزار رہے تھے. خود ائمہ علیہ السلام کی زندگی سب کی ایک جیسی نہیں تھی. اور دیکھا جائے تو بعض کی بیویاں جو ہے صالح تھی، بہت اچھی تھیں، جی. اور بعض کی بیویاں بہت برے اخلاق کی تھی، بہت البتہ بری یہ تھی. ائمہ میں تو یہ تک پایا جاتا ہے کہ بیویوں نے زہر دیا ہے. جی بالکل. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جی. صالح نہیں تھی، اسی جی. طرح سے ان کے بیٹا بھی صالح نہیں تھا، اور بعض کے بیٹے بہت اچھے ہوتے. تو ہر کوئی انسان الگ ہوتا ہے، یہاں حسد کرنا بنتا ہی نہیں ہے. تو ایک پہلی جڑ یعنی جو باعث بنتی ہے کہ انسان کے اندر تشدد پیدا ہو، تشدد جسمی رفتاری، وہ ہے حسد کرنا. یہ حسد باعث بنتا ہے کہ انسان کے اندر تشدد پیدا ہو. اور حدیث میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا لحسود لذت، حسد میں کوئی لذت نہیں ہے. کیا بات ہے. اسی طرح سے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں لا راحت لحسود، حسد میں کوئی راحتی نہیں ہے. حاسد کو کبھی راحت نہیں ہوتی، بے سکون رہے گا، ہمیشہ بیکل رہتا ہے. اگر کوئی حسد کرے گا نا، اس کا کوئی دوست نہیں بنے گا، اس کا کوئی رفیق نہیں ہے، وہ ہمیشہ اکیلا رہے گا. اور حسد انسان اس کے بدلے کے دوسروں کو نقصان پہنچائے، سب سے پہلے اسے خود کو ہی نقصان پہنچتا ہے. اور حسد کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کو ذہنی سکون بھی نہیں ملتا، اپنا سکون خود ہی برباد کر دیتے ہیں. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو سرزمین لم یزرع پہ لے کے آئے تھے کیونکہ بیویوں کے درمیان حسد پیدا ہو گیا تھا. تو اسی طرح سے یہ حسد باعث بنتا ہے کہ انسان کے اندر تشدد پیدا ہو، برے رفتار پیدا ہو. البتہ اگر ہم دیکھیں خواہر تو انسانی ہسٹری میں جو سب سے بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں وہ حسد کی ہی بنا پر ہوئے ہیں. جی، جیسے امام جواد علیہ السلام کو کیوں شہید کیا؟ ملائے متقیان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ کس بنا پر ہوا؟ حسد کی بنا پر ہوئی. امام جواد علیہ السلام کے دور میں جو دانش مند تھے نا، وہ سمجھ گئے تھے کہ امام کا علم بہت زیادہ ہے، امام کا حکم بالکل صحیح ہے اور ہمارا غلط ہے. اسی وجہ سے انہوں نے حسد کیا اور امام کو شہید کرنے کا پلان بنایا. اسی طرح سے امام موسیٰ بن جعفر، ان کا بھائی کا بیٹا محمد ابن اسماعیل نے حسد کیا، جا کے ہارون الرشید کو بھڑکایا، اور یہی سب پھر پورا واقعہ پیش آیا. تو حسد بہت بری چیز ہے کہ جو باعث سے تشدد اور برا برتاؤ بنتی ہے. سب کو پناہ دے اس سے. دوسرا عامل تشدد اور بدسلوکی سوء ظن اور بدبینی ہے کہ جو بہت زیادہ فیملیوں میں پایا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں کیونکہ ایک دوسرے پہ بدبین رہتے ہیں، تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے ویسا کیوں کیا. یہی چیزیں عامل تشدد بن جاتی ہیں. اگر دیکھیں بے اعتمادی رہے گی زوجہ و شوہر میں تو ظاہر ہے زندگیاں تلخ رہیں گی، بچوں کی زندگیاں خراب رہیں گی. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حدیث امام علی کی ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے بیان کیا تھا کہ ذا امر اخیک علی احسنہ، ایک دوسرے کے کام کو نیک سمجھے.
اگر ہم ایک دوسرے کے کام کو نیک سمجھیں گے تو انسان کے دل جو ہے سکون رہے گا, کوئی ٹینشن نہیں آئے گی اور لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوں گے. تو بعض جو ہے جیسے بیجا غیرت مند ہو جاتے ہیں, جی, جیسے کہ ایک بال کی کھال نکالنا جس کو کہتے ہیں, کہ جہاں کوئی وجہ نہ ہو وہاں بھی وجہ تلاش کرنا. انہوں نے ایسا کیوں کہا, اس کی کیا وجہ تھی, انہوں نے کچھ سوچ کے کہا ہے, ہمیں پست سمجھ کے کہا ہے. یہ جو ہم ہر چیز کے پیچھے اپنی وجہ سے, جہاں دین ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ ہم اپنے مومن بھائی کے لیے 70 بہانے تلاش کریں اس سے پہلے کہ ہم کسی نیگیٹو کنکلوژن پر پہنچیں, ہم بالکل اس کے برعکس کرتے ہیں. ہم 70 نیگیٹو بہانے پہلے تلاش کرتے ہیں, پھر آخر میں جب کوئی ایک پازیٹیو بچتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اسی لیے ہم اس کا شکار ہیں کہ ہمیں ہمارے زندگی میں سکون نہیں ہے. جی, سب سے پہلے چاہیے کہ زوجہ اور شوہر اچھے پوائنٹ کو ڈھونڈیں, اچھی چیزوں کو ڈھونڈیں تاکہ خود بھی سکون سے رہیں اور زندگی میں تلخیاں پیدا نہ ہو. اب یہ جو بیجا غیرت مندی کا میں نے کہا تھا, جیسے ایک خاتون بہت حجاب میں ہے لیکن اس کا مرد اس کو باہر نہیں جانے دیتا, کیوں؟ کیونکہ اس پہ شک کرتا ہے, اس پہ بدبین ہے, جبکہ وہ ایسی نہیں ہے. لیکن یہ بیجا غیرت مندی جو, اب دوسرے کو دیکھیں, بد حجاب ہے, حجاب کی رعایت نہیں کرتی لیکن پورا دن باہر رہتی ہے. دین, یہ جو دین اسلام ہے اعتدال اور انصاف کا ہے, بالکل, کہ یہاں پہ اعتدال, جیسے گھر کے کاموں میں کہا گیا کہ اگر خواتین گھر کے کام کر رہی ہیں تو مرد ان کی مدد کریں, مدد کریں گے تو اچھا ہی رہے گا. جو مرد اپنے گھر میں اپنے زوجہ کی مدد کرتے ہیں تو حدیث میں ہے کہ پروردگار عالم ان کا نام شہداء میں لکھتا ہے, کہ مرد نہیں چاہتے ان کا نام شہداء میں رہے. تو دوسرا عامل جو باعث تشدد اور برا برتاؤ بنتا ہے وہ ہے سوء ظن, بدبینی, یعنی ایک دوسرے کو بری نگاہ سے دیکھنا, برے انداز سے دیکھنا. تیسرا عامل خشونت, فقر اور جاب لیس ہے, کہ یہ بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ مرد حضرات جاب نہ ہونے کی وجہ سے, فقر کی وجہ سے آ کے اپنے گھر والوں پر غصہ کرتے ہیں, بد رفتاری کرتے ہیں. اب سوال ہے, کیا یہ برا رفتار کرنے سے, برا برتاؤ رکھنے سے کیا فقر دور ہو جائے گی؟ بالکل صحیح. کیا جاب مل جائے گی ایسے؟ جبکہ ایسے کرنے سے جو تھوڑی بہت برکتیں ہیں گھر میں وہ بھی چلی جائیں گی, فیملی پریشان رہے گی, تو پروردگار عالم کیسے برکت کے دروازے کھولے گا؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے, ہم نے ایک ایپیسوڈ میں بھی بتایا تھا جو شادی کے بارے میں تھا, کہ اگر شادیاں اچھے سے رہیں گی, مطلب فیملی جو ہے آپس میں اچھے سے رہیں گے, تو پروردگار عالم برکت کے دروازے کھولتے ہیں, قرآن کی آیات میں ہے. بالکل صحیح. جب آپ کے گھر والے آپ سے خوش ہیں تو پھر وہ تھوڑی چیزوں میں بھی برکت ڈال دیا کرتا ہے. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جن گھروں میں محبت ہوتی ہے وہ کم چیزوں میں بھی بہت خوشحال رہتے ہیں, اور جن گھروں میں محبت نہیں ہے وہاں بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی لوگ ہمیشہ پریشان ہیں. بالکل. تو یہ اس کے بجائے کہ آ کے فیملی کو ٹینشن دے, اس طرح سے مطلب برا برتاؤ رکھے, اس سے بہتر یہ ہے کہ جائیے کام تلاش کیجیے, ان نیگیٹو باتوں کے سوچنے کے بجائے جا کے کام ڈھونڈیے. جیسے جوان جو ہے, بہت سارے جوان ایسے کچھ کام نہیں کرتے, اسی وجہ سے ان کے گھر میں فقر ہے. ایک حدیث مجھے یاد آئی کہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں درد ہوتا ہے, اب مجھ سے کام نہیں. وہ سامان اٹھانے کا کام کرتا تھا, تو امام صادق سے کہہ رہے تھے کہ میرے ہاتھ میں درد ہوتا ہے, اب میں کیا کروں؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اپنے سر سے سامان اٹھاؤ. یہ نہیں کہا کہ تم جا کے گھر میں بیٹھ جاؤ, تمہارے ہاتھ میں درد ہے, بلکہ کہا کہ اپنے سر سے سامان اٹھاؤ. لذا محنت جو ہے ضروری ہے, محنت کریں گے تو فقر بھی دور ہوگی, تنگ دستی بھی دور ہوگی, اور انشاءاللہ زندگی میں سکون رہے گا. تو ایک عامل جو باعث تشدد اور بد رفتاری ہوتا ہے وہ ہے یہی فقر اور جاب نہ ہونا. ایک اور چیز جو بہت اہم ہے اور آج کے زمانے میں اس چیز کو بہت رعایت کرنی چاہیے, جو باعث تشدد ہے, وہ ہے ایکشن مووی دیکھنا, ایکشن گیم کھیلنا. بچے جو ہے تو بہت ہی زیادہ ہے, پیرنٹس بھی دیکھتے ہیں, بچے بھی دیکھتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ سیکھ جاتے ہیں, کیونکہ دیکھیں دیکھنے سے انسان سیکھ جاتا ہے. نا خدا کا جب اسے غصہ آتا ہے وہ ان سب کاموں کو انجام دیتا ہے جو اس نے دیکھا ہے. بچے جو ہے آ کے پیرنٹس کو مارتے, چھوٹے چھوٹے بچے. کیوں؟ کیونکہ وہ اتنا گیم میں, ایکشن گیم اتنا دیکھتے ہیں, ایکشن موویز اتنا دیکھتے ہیں کہ پھر آگے یہی چیزیں فیملی میں کی جاتی ہیں, فیملی میں. بالکل بالکل. اور آج کل یہ جو OTT اور موبائل فونز کی وجہ سے ہر چیز, پورے تھیٹرز جو گھر میں آ گئے ہیں, اس کی وجہ سے یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کبھی ٹی وی پہ آئی ہے تو آپ دیکھیں گے. اب آج کل تو ہر چیز اویلیبل ہے, جب آپ کو جو دیکھنا ہے تب آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. اور اگر ہم غور کریں تو یہ وائلنس موویز, خون خرابہ, یہ سب بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے. گالی گلوج, فحاش زبان, یہ سب بہت عام ہو گئی ہے. اور پھر وہی چیزیں ہماری
لائف میں تو بھی یہاں دکھتی پہ ہیں. سب سے پہلا پیرنٹس کو چاہیے کہ ان سب چیزوں سے اپنے بچوں کو بھی دور رکھیں اور خود بھی دور رہیں. دیکھیے سوشل میڈیا اتنی بری چیز نہیں ہے, مطلب بالکل اگر اس صحیح. میں بری چیزیں تو اچھی چیزیں بھی ہیں. صحیح, بالکل اچھی صحیح. موویز دیکھیے, ہوتا ہے بہت سارے جی کارٹونز, بہت ساری جی, چیزیں ایسی ہیں جو اخلاق اچھی سکھاتی ہیں, تعلیم اچھی سکھاتی ہیں. تعلیم جی سکھاتی ہیں. صحیح. ان سب چیزوں کو گھر میں چلائیں, ان سب چیزوں کو خود بھی دیکھیں, بچوں کو بھی دکھائیں. اس طرح سے بچے جو ہے اپنا احترام کرنا بھی سیکھ جائیں گے. اگر ان کو نہیں معلوم ہوگا تو ان سب موویز سے اچھی چیزیں بھی سیکھ سکتے ہیں. بالکل صحیح. تو ایک عامل تشدد یہی بری موویز دیکھنا, ایکشن موویز دیکھنا, ان سب چیزوں سے بھی انسان جو ہے تشدد کرتا ہے, بد رفتاری کرتا ہے. تو آخر میں بس دعا ہے کہ پروردگار عالم فیملی میں سب کے قلوب کو مہربان رکھے, ایک آمین دوسرے کے الہی ساتھ آمین. اچھے سے رہیں انشاءاللہ, اور ان سب چیزوں کی رعایت کریں. الہی آمین. بہت الہی ہی آمین. اچھی طرف آپ نے خوار ہمارے ذہنوں کو کیا کہ جب تک وجوہات نہیں پتہ ہوں گی تب تک انسان مسائل کے حل نہیں ڈھونڈ سکتا ہے. جی مسئلہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ تشدد اور یہ سب بہت بڑے مسائل ہیں معاشرے کے, لیکن ان کی جی وجوہات پر جب تک ہم نہیں پہنچیں گے تب تک ہم ان کا حل نہیں تلاش کر پائیں گے. بالکل. کیونکہ آپ نے وجوہات یہاں پر بہت اچھے سے بیان کی. پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم ان تمام چیزوں سے نہ صرف یہ کہ یہاں بیٹھ کر اچھی گفتگو کر سکیں بلکہ اپنے گھروں میں, اپنی زندگی میں اس پر انشاءاللہ عمل پیرا بھی ہو سکیں. بہت انشاءاللہ. بہت شکریہ خواہر آپ کا. ناظرین گرامی, خواہر سمیہ نے بہت ہی اچھی طرف ہمارے ذہن کو راغب کرنے کی کوشش کی کہ یہ ڈومیسٹک وائلنس, یہ تشدد جو فیملیز میں پایا جاتا ہے وہ نہ صرف ہماری قوم میں بلکہ ساری انسانیت کا مسئلہ ہے. آپ بڑے سے بڑے قوم کو دیکھ لیجئے, آپ چھوٹی سے چھوٹی قوم کو دیکھ لیجئے, ہر جگہ آپ کو یہ مسائل مل جائیں گے کیونکہ در حقیقت یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. ہر وہ انسان جو کمپلیکس کا شکار ہے, جو حسد کا شکار ہے, ہر وہ انسان جو احساس کمتری کا شکار ہے, ہر وہ انسان جو حسد کا شکار ہے, ہر وہ انسان جو فقر و فاقہ کا شکار ہے, وہ اپنی ان تمام کھجلاہٹ کو کہاں نکالے گا؟ اپنے سے کمزور انسان پر, اور وہ اسے بڑی آسانی سے گھر میں اپنی زوجہ کے طور پر اور بچوں کے طور پر دستیاب ہوتی ہیں. پروردگار عالم ہم سبھی کو توفیق دے کہ ہم ان تمام مسائل کی جو وجوہات ہیں ان پر کام کر سکیں, ان برائیوں کو اپنے آپ سے دور رکھ سکیں, اپنے آپ کو حسد سے, احساس کمتری سے بچا سکیں. اور یقیناً پروردگار عالم ہر اس انسان کی مدد کرتا ہے جو اس کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے, وہ اس کی طرف 10 قدم بڑھا کر اسے اپنے سے قریب کر لیا کرتا ہے. اگر ہم کوشش کریں گے کہ ان چیزوں پر کام کر سکیں تاکہ ہماری ذاتی زندگی بھی اچھی ہو سکے اور معاشرہ بھی خوبصورت بن سکے, تو یقیناً پروردگار بھی ہماری مدد کرے گا. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اسلام اینڈ فیملی لائف کا اگلا ایپیسوڈ لے کر. بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت. فی امان اللہ.